الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ناظرین کرام، مرکز التعلیم والدعوہ الاسلامیہ کے تحت چل رہے اس سلسلے دروس رمضانیہ کے 5ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے، اور میں آپ تمام حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلاً و سہلاً مرحباً بکم کا حسین گلدستہ پیش کرتا ہوں. محترم ناظرین، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو، بالخصوص مومنوں کو مخاطب کر کے بتلایا ہے کہ صوم کا بنیادی مقصد کیا ہے، روزہ کیوں رکھا جاتا ہے، اس کا مقصد اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے. فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنوں تم پر روزے کو فرض ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ تم سب کے سب تقوی والے ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لو. ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو ایک کورس بتایا ہے. اس کورس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا ہے. اس کورس کے مکمل کرنے پر اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ جب اس کورس کو ہم مکمل کر لیں گے تو ہمیں جو ڈگری ملے گی وہ تقویٰ کی ڈگری ملے گی. اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ، متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا ہے اس کی ادائیگی کرتے ہیں، تو گویا ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے، ہمیں تقویٰ جیسی عظیم چیز کی ایک ڈگری مل جائے گی. ناظرین کرام، یہ صوم جو ہے، ماہ رمضان المبارک کا روزہ، یہ اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. دوسری چیز وإقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا، صلاۃ کی ادائیگی کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وحج البیت، اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان جیسے عظیم مہینے کا روزہ رکھنا. یہ رمضان کا روزہ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان میں سے بتلایا ہے. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ فرض کس پر ہے. ایک فریضہ ہے تو کن لوگوں پر یہ روزہ فرض ہے؟ تو یہ روزہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صحت مند ہو
اور اس کے پاس کوئی شرعی عذر اس کو لاحق نہ ہو جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑے. اتنے شروط جس کے اندر پائے جائیں گے، یعنی وہ مسلمان ہو، عقل رکھنے والا عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے بعد مقیم ہو، صحت مند ہو، اور کوئی شرعی عذر اس کو لاحق نہ ہو، تو اس پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اب دوسری چیز کہ ہم روزہ کب سے رکھنا شروع کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، کہ جب تم لوگ چاند دیکھ لو تب روزہ رکھنا شروع کرو، اور جب چاند دیکھ لو یعنی شوال کا چاند تب روزے کو بند کر دو. اب روزہ جو ہمیں رکھنا ہے، یا رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے کی جو ابتدا ہوگی، جو اس کا آغاز ہوگا، اس کا ہم پتہ دو طریقے سے لگا سکتے ہیں. ایک تو ہم خود چاند دیکھ لیں، یا اسی طرح سے ہمیں کہیں معتبر جگہ سے کوئی شہادت مل جائے کہ ہاں چاند نکل چکا ہے. اور ان ساری چیزوں کے ذریعے سے، یعنی ہم خود چاند دیکھیں یا کہیں معتبر جگہ سے ہمیں گواہی یا شہادت ملے، خبر موصول ہو کہ ہاں چاند نکل چکا ہے، پھر ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں، یعنی رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نہ چاند دیکھیں، نہ ہمیں کہیں معتبر جگہ سے کوئی خبر موصول ہو چاند کے نکلنے کا، تو ہم شعبان کے 30 دن کو مکمل کریں گے، کیونکہ عربی کا جو مہینہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے. اس کی 30 گنتی کو مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر رمضان کا آغاز ہوگا اور ہم روزہ رکھنا شروع کریں گے. اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ شک کی بنیاد پر پتہ نہیں چاند نکلا یا نہیں نکلا، احتیاطاً 1 دن 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے. شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب تک چاند نہ دیکھ لیں، یا کہیں معتبر جگہ سے جب تک خبر موصول نہ ہو جائے، یا اسی طرح سے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو شعبان کی 30 دن کو مکمل کرنے کے بعد ہی رمضان کا روزہ رکھنا شروع کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے. اسی طرح سے کہ روزہ کہتے کسے ہیں، آئیے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ روزہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع، یا اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے رک جانا جن کا شمار نواقض صوم میں ہوتا ہے، یہی روزہ کہلاتا ہے. اب اس کے بعد جس طرح سے ابھی میں نے اوپر بتایا آپ کو کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، تو ناظرین کرام ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے ایک آسان مذہب ہے. یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا. اس نے بہت سارے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت دی ہے. جس طرح سے روزہ فرض ہے کچھ لوگوں پر، مسلمان عاقل بالغ پر، اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے اسلام نے. وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں پہلا ایسا شخص جو بیمار ہو، مریض ہو. اب اسی طرح سے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک پہلا ایسا بیمار، ایسا مریض جس کے شفا یابی کی امید ہو، یعنی جیسے رمضان میں وہ بیمار ہوا، ڈاکٹرز وغیرہ نے اس کو بتلایا کہ 2-4 دن، ہفتہ دن یا مہینے میں یا آگے چل کر کبھی بھی اس کو شفا یابی مل سکتی ہے، تو ایسے شخص کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. البتہ جب اس کو شفا یابی ملے گی، جب وہ شفا یاب ہو جائے گا تو پھر ان روزوں کی قضا کرے گا. اسی طرح سے دوسرا بیمار، دوسرا مریض جس کے شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو، ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہو کہ اب یہ شخص ٹھیک نہیں ہو سکتا، صحت مند نہیں ہو سکتا، یا شفا یابی اس کو نہیں مل سکتی، تو ایسا شخص بھی روزہ نہیں رکھے گا. البتہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اسی طرح سے دوسرا شخص جو مسافر ہو، جو کسی غرض کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے شہر سے کہیں اور کا سفر کر رہا ہو، سفر کی دشواریوں کو برداشت کر رہا ہو، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ شخص روزے کو ترک کر سکتا ہے، روزے کو چھوڑ سکتا ہے. البتہ جب بھی وہ سفر سے لوٹے گا اور ماہ رمضان کو مکمل کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے اسے چاہیے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے. اسی طرح سے حاملہ اور مرضعہ عورتیں، وہ خواتین جو حمل سے ہوں یا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، اگر انہیں خدشہ ہے، ڈر ہے کہ اگر وہ روزے سے رہیں گی تو ان کے بچوں کو تکلیف ہوگی، ان کے بچے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو
تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دیں، روزے کو چھوڑ دیں۔ البتہ جب وہ رمضان گزر جائے یا اسی طرح سے اس عدت سے نکل جائیں، حمل کی عدت سے یا دودھ پلانے کی عدت سے، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ ان روزوں کی قضا کریں، ان روزوں کی بھرپائی کریں، اور جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھا شخص ایسا بوڑھا جو اپنے کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پاتا ہو، اس کی عمر دراز ہو چکی ہو، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایسا شخص جو بہت زیادہ عمر دراز ہو چکا ہو، بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، تو روزہ نہ رکھے۔ اور پھر وہ قضا تو کر نہیں سکتا، کیونکہ جب وہ اپنے اس عمر میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو آگے چل کے اس کی عمر مزید لمبی ہی ہوتی جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح سے جتنے بھی لوگ ہو رہے ہیں ان تمام کو چاہیے کہ اگر ان کے روزہ جو ان سے چھوٹا ہے، قضا کی طاقت ہے تو قضا کریں، ورنہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ اسی طرح سے ایک چیز اور آپ جان لیتے ہیں کہ روزے کے لیے ایک اہم چیز اور ضروری چیز کیا ہے، وہ ہے نیت کرنا۔ جس طرح سے دیگر عبادات کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے کوئی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے روزے کے لیے بھی نیت شرط ہے، نیت کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زبان سے نیت کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، ممنوع ہے اور بدعت ہے، کیونکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے اور نیت دل سے کی جاتی ہے۔ اور جو فرض روزے ہیں جیسے رمضان کے روزے یا اسی طرح سے جو سنت کے روزے ہیں، عاشورہ کا یا عرفہ کا روزہ یا شوال کے 6 روزے، ان روزوں کی جو نیت کی جاتی ہے وہ طلوع فجر سے پہلے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کی نیت کی جاتی ہے۔ البتہ جو نوافل روزے ہیں، جو نفلی روزے ہیں، ان کی نیت آدمی دن میں کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں آتے تھے میرے پاس اور کہتے تھے عائشہ اگر گھر میں کچھ کھانا ہے تو بتلاؤ، اور اگر نہیں ہے تو میں پھر روزے کا ارادہ کرتا ہوں اور روزے سے ہو جاتا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نفلی روزے ہیں ان کی نیت آپ دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ دیگر روزے جیسے رمضان کے، عاشورہ کے، عرفات کے یا شوال کے روزے، ان تمام کی جو نیت کرنی ہے وہ طلوع فجر سے پہلے نیت کرنی ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے آخری ایک چیز ہم لوگ جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ ہے کہ اس روزے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کیا کرتے تھے اور اس کا تاکیدی حکم بھی دیا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے سحری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم سحری کرو، سحری میں برکت ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء بعد کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ پیٹ بھر چکا ہے، سحری کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب نبی کی حدیث ہے کہ آپ سحری کریں اور سحری میں برکت ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گرچہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہو، ایک کھجور کھا کر ہی یا اسی طرح سے ایک گھونٹ پانی پی کر ہی ہم سحری ضرور کریں، کیونکہ یہ سحری کھانا یہ یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم مومنین یا مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے روزوں میں جو فرق ہے وہ یہی سحری کا کھانا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سحری کو ضرور کھائیں، سحری کا اہتمام کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے ہم سحری میں تاخیر کریں۔ جس طرح سے افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سے سحری میں تاخیر کرنے کا حکم ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ بہت پہلے ہی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں یا دیگر کام کرنے لگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سحری میں اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تاخیر ہو سکے اتنا تاخیر کرو۔ اسی طرح سے دوسری سنت جو ہے وہ ہے افطار میں جلدی کرنا، یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم فوراً افطار کر لیں، شک کی بنیاد پر کہ پتہ نہیں سورج ڈوبا یا نہیں ڈوبا، یا احتیاطاً 2-4 منٹ لیٹ، ایسا کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ دین اسلام جو ہے یہ کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ روزے کا مقصد ہی ہے کہ ہم تقوی والے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے احکام کے جو بھی احکام ہیں اس کی اتباع کرنے والے ہو جائیں۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دن کے اندر سورج کے
طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کچھ کھانا پینا نہیں ہے، چاہے وہ چیزیں حلال ہوں. ہم نے ان کے ان فرمان کی اتباع کی. تو اسی طرح سے جب انہوں نے کہا کہ افطار میں جلدی کریں تو ہمیں یہاں بھی ان کی اتباع کرنی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم 2-4 منٹ اور زیادہ لیٹ کریں. اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ افطاری میں جو چیز افضل اور بہتر ہے اسی سے ہم افطاری کریں. جیسے افطاری ضروری نہیں کہ کوئی خاص چیز ہو تبھی افطاری ہوگی. ہر وہ کمائی جو حلال ہو اس کے ذریعے سے افطاری ہو سکتی ہے. البتہ اگر تر کھجور ہے یا اسی طرح سے تر کھجور نہیں ہے تو سوکھی کھجور، ان تمام چیزوں سے اگر افطاری کی جائے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے. اسی طرح سے 2-3 سنتیں جو ہیں جو میں نقطے کی طرح آپ کو سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس ماہ مبارک کے اندر جس نے نماز تراویح کا اہتمام کیا خلوص نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نماز تراویح بھی اس میں سنت ہے. اسی طرح سے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے. لہٰذا اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جس طرح سے تو نے ہمیں مبارک مہینہ نصیب کیا ہے اسی طرح سے اس میں تو ہمیں روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، دعا، توبہ و استغفار، دعا اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.